پہلی سورت محمد ہے. دل اندر سے میرا اچھل رہا ہے، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. سورت محمد تو کیا ہے، اپنے نام کی طرح خوبصورت بھی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، جو آپ کا کردار، ایک نبی ہونے کے ناطے جو اللہ نے آپ کو مشن دیا اور جو آپ کا طریقہ زندگی تھا، وہ سب کچھ آپ کو اس ایک سورت میں دکھے گا. آئیے سب سے پہلے ذرا سورت الاحقاف کے ساتھ اس کا ربط جوڑتے ہیں، تاکہ کل ہم یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں بہت ہی باتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. تو قوم عاد کی ہلاکت ابھی ہم نے پڑھی سورت الاحقاف میں، سورت محمد میں مشرکین مکہ کی ہلاکت ہے. فرق لکھ لیجئے. یہاں مجھے پتا ہے کہ آپ اب ذہنی طور پہ میچور ہو چکے ہیں. انبیاء کرام کی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم نے اس کو سورت الاعراف سے لے کر آج تک پڑھا. لکھ لیں، بے شک فائدہ دے گی یہ بات، کیونکہ آپ ویسٹ میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے تلوار کے زور پہ دین پھیلایا، اور آپ تو بلڈ تھرسٹی تھے نعوذ باللہ، اور آپ کی جنگوں کو بنیاد بنا کر اسلام کو ٹیررزم کہا جاتا ہے. تو ذرا سا اس موقع پہ بہترین وقت ہے جہاں میں آپ کی چند جملوں میں مدد کر سکوں تو کر دوں. وہی کام جو قوم نوح سے بارشوں کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے لیا گیا، جو قوم عاد کے ذریعے ہواؤں سے کام لیا گیا، قوم سمود پہ زلزلے سے لیا گیا. آپ سمجھ گئے ہیں، ہر قوم کسی زمینی آفت کی وجہ سے ماری گئی. یہ آسمانی نیچرل ڈیزاسٹرز. پچھلی قوموں کو اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی اپنی کچھ مخلوقات کے ذریعے ختم کیا، کیونکہ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے تو بارش بھی اللہ کی مخلوق ہے تو زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے. بس واپس آئیے، وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے ساتھ نیچرل ڈیزاسٹر سے کیا، وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے ختم کر کے لیا. بات سمجھ گئے؟ قوم نوح پہ کوئی تلوار نہیں اٹھی، اللہ نے آسمان سے زمین سے پانی لے کے ختم کر دیا معاملہ. ایک اصول لکھ لیں اللہ کا، بڑا پیارا اصول ہے کہ جب کسی جگہ کوئی نبی آ جائے، اب یہ ختم ہو گیا، اب رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم، تو یہ اصول بھی ختم. لیکن اللہ کی سنت ہے کہ جس قوم کے پاس براہ راست کوئی نبی آ جائے، کوئی رسول آ جائے، پھر وہ قوم اس کو نہ مانے، جیسے مکہ والوں نے نہیں مانا، تو اللہ اس کو ختم کر دے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا قانون کہہ دیں. اب اس قانون کی روشنی میں جب 13 سال کی حجت پوری ہوئی تو مکہ والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محبتوں اور آپ کی ساری بے لوث کوششوں کے باوجود نہیں مان رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا آسمان سے کوئی عذاب آتا یا زمین سے آتا، اور مکہ کے وہ سب لوگ مکہ میں ہی دفن ہو جاتے. یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس قوم کے ساتھ ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کیا، نمبر ایک، پچھلی قوموں کے حالات پڑھتے ہوئے یاد رکھیے کہ دنیا بہت تھوڑے سے لوگوں پہ محیط تھی. ان کے فالوورز بھی اگر تھوڑے تھے نا تو ان کے ڈینائرز بھی تھوڑے ہی تھے. تو ایک ڈیزاسٹر آیا، سب ختم. اللہ کے نبی کے دور تک لوگوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ آخری نبی تھے. اللہ نے آپ کے ذریعے دنیا کو آگے بڑھانا تھا. پچھلی قومیں پوری تباہ ہوئی اور ان سے کچھ گنتی کے لوگ، مثلا قوم نوح میں سے 60-70 لوگ بچے تھے جو کشتی میں بیٹھے. ایک نئی دنیا بات ہوئی جس کو آپ آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک ساروں کے ساروں کو مار دیا جاتا تو پھر دنیا کا آگے وجود کس طرح سے چلتا؟ تو لہٰذا اب سورت محمد، جس کا ایک دوسرا نام سورت قتال بھی ہے، بڑی چبھتی ہے یہ سورت، روڑا بن کے اٹکتی ہے لوگوں کے دلوں دماغوں میں. اور 38 آیات ہیں صرف اس کی، 47 نمبر سورہ ہے. آئیے ذرا ایک ہلکی سی چھانک یا ایک چھوٹی سی جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں اس سورت کی. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں مال کا جہاد کرو، یعنی انفاق کرو. امت مسلمہ کو اپنا مال لگانا ہوگا، انفاق دین کو پھیلانے میں، دین کو چلانے میں، مسجدیں بنانے میں، مسجدوں کو چلانے میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں، ہر چیز میں لگانا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ
جان کا جہاد یعنی قتال بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزوں کو نہ آپ ایک دوسرے سے ریپلیس کر سکتے ہیں اور نہ ایک کو لے کے دوسری کو کنڈیم کر سکتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ بزدل اور بخیل قوموں کو ہٹا کر فیاض اور بہادر قومیں پیدا کرے گا. یار یہ آیت اسی صورت کے اینڈ کے بعد کہ اللہ تمہیں اٹھا کر پھینکے گا اور ریورٹس آ جائیں گے. کل 260 لوگوں کی خبر ملی ایک مسجد میں کلمہ پڑا. یہ جو 2-3 مہینے ہیں میرا تو دل کھل جاتا ہے. کل رات بھی ہم ایک مسجد میں تھے اور سسٹرز آپس میں باتیں کری، فلاں مسجد میں اکٹھے اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا. جو بردر آئے تو انہوں نے کسی اور ملک کا بتایا، یعنی لوگ کورس میں کلمے پڑھ رہے ہیں. ایک سسٹر نے ہیلپ مانگی تھی کہ ان کے ہسبینڈ ویب سائٹ کے تھرو کوسچنز کے آنسرز دیتے ہیں لوگوں کے اسلام سے متعلق. جب سے یہ غزہ کی جنگ لگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اوور ویلمنگ قسم کا لوڈ ہے ای میل پہ کہ وہ اکیلے ہینڈل نہیں کر پا رہے اینڈ ہی نیڈ والنٹیئرز ٹو گیو دا آنسرز. اللہ کو نہیں پتا؟ آپ کو زیادہ ترس آتا ہے لوگوں پہ؟ آپ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کا کیا پلان ہے؟ یہ اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے جب بون مسلم جیسے ہم جیسے لوگ بگڑے ہوئے اور اپنے کمفرٹ زون میں رہنے والے، اگر ہم اپنا وہ کام چھوڑ دیں گے جس کے لیے اللہ کے نبی نے زندگی کھپائی، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کو اپنے کام لینے آتے ہیں. آج ہم وقت لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، مال لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، جان تو نکل ہی جاتی ہے، جان نکالتے ہوئے لفظ جہاد بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، کرنا تو دور کی بات ہے. تو مجھے بتائیے کہ پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے وہ ریوارڈز کو کیوں نہ لائے کہ جن کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو ایک عجیب سا ٹاپک ہے، اس پہ تو بس وقت کے مطابق ہی بات کرنی ہوگی. تو مدنی صورتوں میں سے یہ صورت انبیاء کرام کے ناموں میں سے ایک صورت، پیچھے آپ پڑھ چکے، سورت ہود، سورت یونس اور سورت یوسف. اور یہ صورت اب محمد ہے. اب ایک صورت اور آگے آئے گی 29ویں پارے میں، سورت نوح. اسی صورت کا دوسرا نام سورت قتال بھی ہے. اس میں جنت کے دلکش مناظر ابھی آپ سننے والے ہیں. 2 ہجری میں شعبان یا رمضان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا، غزوہ بدر سے تھوڑا سا پہلے. کیوں؟ ابھی بدر ہوئی نہیں اور یہ صورت کیوں آ گئی؟ تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد بلند کیا جائے اور جذبہ انفاق کو بڑھایا جائے. دیکھیے دین کے کام مال کے بغیر نہیں ہوتے. ایک وقت کا کھانا نہیں آپ کسی کو کھلا سکتے مال کے بغیر، تو کہاں انسانیت کو سرو کرنا ہو. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ گئیں. مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے خلاف جہاد کا حکم اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. بالواسطہ اللہ نے نبی کے دشمنوں کو ہلاک کروایا. تو آپ دیکھیں ہم نے مستقل حوامیم والی 7 صورتیں پڑھی ہیں، اور وہ صورتوں کا جو مزاج تھا اس کے بعد اب یہ 3 صورتیں، محمد، فتح اور حجرات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 مستقل مدنی صورتیں آپ پڑھنے لگے. اس لیے بوجھل ہیں. تبھی میں نے آج پارے کو بیلنس کرنا ہے انشاءاللہ کہ ادھر تھوڑا وقت لگ بھی جائے تو پھر آگے نہ لگے. اب یہاں سورۃ قاف سے آگے سورۃ واقعہ تک پھر 7 مکی صورتیں آنی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا بھنڈیوں کی کیا تاثیر ہے اور کریلے گرم ہوتے ہیں کہ نہیں، اور فلاں چیز کی کیا ہے. ہمیں تو ایک ایک سبزی کا پتا، ایک ایک مسالے کا پتا ہے، یہ زیرہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ سونف گرم ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے. قرآن سے دوستی کیجئے. یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی فیملی ہے، آپ کو اپنے خاندان کا پتا اور آپ کو قرآن کی صورتوں کا نہیں پتا. تو بہرحال یہ مزاج نہیں پتا تو صورتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے. تبھی تو بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب سورت قاف سے واقعہ تک 7 مکی صورتیں آئیں گی نا، پھر اس کے بعد بالکل ترتیب سے 10 مدنی صورتیں آئیں گی جن کو ہم مسبحات بھی کہتے ہیں. سبح یا یسبح سے آتی ہے. تو بہرحال یہ تو ان ڈیپتھ میں ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہاں یہ اللہ کی مدد کے وعدے یہاں اس صورت میں دکھ رہے ہیں. ہے جہاد کا حکم، لیکن اتنے خوبصورت طریقے سے کیسے لگتا ہے کہ زندگی کا حکم ہے، جان جانے کا نہیں، جان دینے کا نہیں، جان ملنے کا یا زندگی ملنے کا حکم ہے. ایمان والوں اور کفار کا تقابل ملے گا آپ کو، اور اللہ کے لیے یہاں لفظ بار بار مولا آئے گا. اور بالکل صورت کے اینڈ پہ قانون ہلاکت. یہ جو میں نے ابھی اپنے لفظوں میں آپ کو ایک تھوڑا سا نوٹ دیا ہے نا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو ہلاک کرنا تھا. پچھلے قوموں کو اللہ نے آسمانی اور زمینی آفات سے ہلاک کیا. ادھر قانون استبدال بھی ہے، ایک قوم کو بدل کر دوسری کو لے آنا. آج جیسے بھی کہہ دیا کہ ریورٹس آ رہے ہیں اور مسلمان دین سے نکل رہے ہیں. جہاد کی کامیابی کی شرائط بھی ہیں، اور چھوٹی سی صورت ہے لیکن تقوی پر اس میں 3 آیتیں ہیں، 15، 17 اور 36.
منافقین کی بھی باتیں اس میں، وہ تو ہر جگہ ہوگی، جہاں جہاد کا لفظ آئے گا وہاں منافق کا لفظ آئے گا۔ 3 آیات اس میں منافقین کے بارے میں اور جنگ کے احکامات اور فلسفہ جہاد بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 80% بات آپ کو صورت کی سمجھ آ گئی ہے، باقی کوشش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 سے 11، 1 to 11۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آتی ہے؟ اب یہاں لکھے نصر من اللہ و فتح قریب، کن کے لیے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ڈائریکٹ صورت شروع ہو رہی ہے، نہ کوئی حروف مقطع آتا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کو بڑائی ہے، نہ سبا ہے، نہ یسبح ہے، کیونکہ یہ تلوار لے کر ہاتھ میں اتری صورت۔ کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان بھی لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس کو ہائی لائٹ کریے۔ اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح بھی کر دی۔ اللہ ہمارے بھی گناہ دور کر کے ہمارے حال کی بھی اصلاح کر دے۔ یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ اور جب کفار سے آپ کا آمنا سامنا ہو تو گردنوں پر وار مارو، یعنی ان کو ٹارچر نہیں دو، ڈائریکٹ ان کو بغیر تکلیف دیے جسم سے گردن کا بوجھ ہٹا دو۔ یہ وار ٹیکٹکس ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوٹی چھوٹی موت دو، ٹارچر دو، ان کو سیلز میں بند کرو، بجلی کے جھٹکے دو، یہ کرو وہ کرو، بلکہ بالکل سیدھا سا کام کرو۔ اور جب ان کو اچھی طرح سے کچل ڈالو تو خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کہ لڑائی کرنے والے ہتھیار رکھے، لڑائی ہتھیار رکھ دے۔ یہ بڑا پیارا محاورہ ہے۔ یہی حکم ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یعنی اللہ کی خواہش یا اللہ کی مرضی کیا ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں پہلے سے شناسا کر دیا۔ ساتھ ساتھ جنگیں اور ساتھ ساتھ جنت کے مقام اور آپ کے لیے پکار، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ دوبارہ پڑھو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہمارے پاس مال ہی نہیں، ہمارے پاس سکلز ہی نہیں، ہمارے تو گھر ہی نہیں، ہماری تو گاڑیاں ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری کروں گا۔ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم دین کی مدد نہیں کر رہے۔ اور ثابت قدمی کہاں سے آئے؟ کچی بنیادوں پہ بڑی عمارتیں تو نہیں کھڑی کی جاتی۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے۔ یہ دوسری جگہ آئی یہ بات، اس کو بھی نوٹ کریں۔ لوگوں کو اللہ کا نازل کیا ہوا یہ کلام اچھا نہیں لگتا، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ گنتے جائیے ہفتے اعمال کا تذکرہ کتنی بار۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کفار کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز یعنی ولی خود اللہ ہے، اور اسی لیے کفار کا کوئی کارساز نہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 آیتیں ایمان سے متعلق اس ایک رکوع میں۔ محمد نمبر 2 آیت، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اپنے لیے عمل کا نقطہ لکھیں۔ اگر پچھلی زندگی غفلت میں گزر گئی، مستی میں گزر گئی، سرکشی میں گزر گئی، تب بڑھ بڑھ کر نیکیاں کیجیے۔ وہ جسم جس کو گناہوں میں پال پوس کے موٹا کیا، اس کو نیکیوں میں دبلا کیجیے۔ پھر محمد 3، مومن اپنے رب کی ہر پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ آیت 7، جو دین کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یہ ہر وقت میں نے زور دیا نا، یہی ہے اصل میں نقطہ۔ دین کا کام کرنے کے لیے بہت سارے ہیں، پر کب؟ جب ان کو سوٹ کرے، جب ان کے لیے سہولت ہو، جب ان کو فاسق کرے،
یہ بس مجھے سوٹ نہیں کرتا، یہ کرتا نہیں، یہ دن ٹھیک نہیں، وہ نہیں ٹھیک نہیں، نہیں، دورہ قرآن ختم، جان پوری بچ گئی، شکر اللہ کا، بچ کے آگے میدان قرآن سے، دورہ قرآن سے زندہ بچ کے آگے، اللہ تیرا شکر ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی گھر نہیں ٹوٹا، میاں صاحب نہیں روٹے، ساسو اماں نے تانا نہیں دیا۔ یہ جو صحابہ اور ہمارے بیچ کا ایک بنیادی فرق ہے نا، وہ یہ ہے، وہ 24/7 مسلم تھے، 4 سیزنز کے مسلم تھے، صبح کے ہیں تو شام کے بھی ہیں، رات کے ہیں تو دن کے بھی ہیں۔ ہم سیزنل مسلمس، یہ سیزن چل رہا ہے، مسجدوں میں کم ہو گئی یہ تعداد، تراویحوں میں آ کر دیکھیے آدھی رہ گئی مسجدیں، شروع میں جوش، بیچ میں ٹھنڈے، پھر ذرا دیکھیے گا 21ویں کی رات اور 27ویں کی رات ہمارا ایمان ابل پڑ رہا ہوگا، اور جس رات مسجدوں میں مٹھائیوں کے ڈبے بٹنے ہیں اس رات دیکھیے گا۔ کل مغرب اس مسجد میں پڑھی جہاں افطاری نہیں تھی، جہاں مغرب پڑھی اور افطاری نہیں تھی، میں اپنی انگلیوں پہ گن کے بتا سکتی ہوں کتنے نمازی تھے، آپ کے سر نے نماز پڑھائی۔ اور جس مسجد میں افطاری تھی وہاں سے ایک سسٹر آئیں جو عشاء میں مجھے ملی، کہہ رہی ہیں کہ مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہیں، لائنوں میں لگ لگ کے باکسز اور ڈبے اور کھانا لے رہے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں، کھانے کا ایک ڈبہ ٹیمپٹ کرتا، اور اللہ کی بات، اللہ کا دین، اللہ کا کلام، ایک بات سمجھ آ جاتی ہے نا کسی اسپیکر کی تو نشہ آتا ہے، ایسا مزے کا، نشے سے مراد یہ کہ سکون ملتا ہے کہ اللہ، میں تو جب بھی کبھی بیٹھتی ہوں ایسی جگہ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کدھر تھکتے ہوں گے، ان کو کیسا لگتا ہوگا، ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو جمنا چاہتا ہے اللہ اس کو جماتا ہے، تو اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کے راستے کے انصار بن جائیے۔ آیت 11 کا یہ پیغام ہے۔ اب ذرا اس پورے رکوع میں ذرا چھوٹے چھوٹے چنکس کو نوٹ کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے اضل اعمالہم، آپ اگر اس کو گرامر کی روشنی میں دیکھیں نا تو ان کے اعمال بھٹک گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عمل کیسے بھٹکتے ہیں؟ یعنی ہو رہے تھے شروع میں صحیح نیت سے، بعد میں نیت بدل گئی، شروع میں کر رہے تھے اللہ کے لیے، بعد میں کرنے لگے نفس کے لیے، لوگوں کے لیے، کر رہے تھے نیکیاں لیکن مراد تھی کوئی دنیا داری۔ دیکھیے ایک مثال سمجھیے، آپ کا بچہ جس کو آپ نے $10,000 اور پتہ نہیں کتنے پیسے لگا کر پورا سال پڑھوایا، امتحان دینے گیا، واپس آیا، آپ کہتے ہیں بیٹا پیپر کیسا تھا، کیسا رہا، یہ تھا، کہتے یہ دیکھیں ماما، ہے یہ کیا، پیپر کر کے اپنی ہی جیب میں ساتھ لے آئے، آپ کا تو بی پی لو ہوا کہ ہوا۔ اچھا ایک بچہ تو یہ ہے، اس کی ماں کے اوپر تو اللہ رحم کر دے۔ ایک اور بچہ ہے، اسی کا دوست تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، پیپر کیا تو ایگزامینر کو دینے کی بجائے باہر وہ جو چائے کافی بیچ رہا تھا نا اس کو دے آیا، یا اپنے ہی کسی دوست کو دے آیا۔ مجھے بتائیے کیا ان دونوں کو امتحان کے پرچے کے نمبر ملنے چاہیے؟ کیا ان کو اگلے گریڈ میں جانا چاہیے، پوزیشن ہولڈر میں آنا چاہیے؟ یہ ہیں وہ لوگ اضل اعمالہم۔ یہ صورت پڑھاتے ہوئے خون خشک ہو جاتا ہے، یقین کریں۔ پچھلے سالوں میں، ایک سال میں، اس پورے پارے کا تھیم ہی ہفتے عمل تھا، اعمال کا ضائع ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے عمل کیا ہے؟ توبہ کا متضاد ہے۔ توبہ کیا کرتی ہے؟ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے یا کروا دیتی ہے۔ ہفتے عمل آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ توبہ آپ کی ایٹ ونس ہوتی ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کریں، گناہ معاف، صاف ستھرے، واقعہ سن چکے ہیں آپ پیچھے بھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہفتے عمل 2 طرح سے ہوتا ہے، دیکھیے عربی زبان میں نا 2 لفظ ہیں، حبتہ ایک کدھر ہے، ایک باطلہ بھی ہے، باطل، لا تبطلوا اعمالکم بھی قرآن میں آتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے اعمال کسی ایک عمل کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور کبھی تھوڑا تھوڑا کر کر کے آہستہ میں سب کچھ ہی ضائع ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی کہ کبھی آرگنائزیشن تھوڑی تھوڑی کر کے ڈوبتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، پیچھے سے لاس ہی لاس ہے، لیکن سامنے بڑی ریل پیل دکھاتے ہیں مینیجرز، کیونکہ ہمارے غبن اور ہماری چیزیں نہ چھپے، اس دن فیکٹری پوری کلیپ کر جاتی ہے جس دن بینکرپسی فائل ہوتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے آپ کے اعمال کو ضائع نہ کرے۔ یہ تہجدیں، یہ نمازیں، یہ درس و تدریس، یہ قرآن پڑھنا، یہ رات کے سیشن بڑے جوش سے ہم کرتے ہیں، جی یہ ہمارا سحور سیشن ہے، یہ ہمارا دورہ قرآن ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، یہ اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے میرے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ایک چیز کی موجودگی میں بڑے سے بڑے عمل ضائع، اور وہ ہے کفر۔ تو کفر کے ساتھ کیے ہوئے اعمال اضل اعمالکم، ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیاوی چیزوں میں اس کی بہت ساری مثالیں خود بھی سمجھ سکتی ہیں۔
آپ کے کھانے میں چاولوں میں ایک سسری نکل آئے، سنڈی نکل آئے، کیڑا نکل آئے، پورا پتیلا پھینکتے ہیں. جیم کی بوٹل گرے اور اس میں ایک چھوٹی سی ایک ذرہ شیشے کا دکھ جائے، پوری بوٹل پھینکتے ہیں. اللہ کو آپ کے میرے اعمال کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ نے میں نے صحیح دل، صحیح نیت، صحیح ارادے سے نہ کیے. اسی طرح کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا راستہ روکنے کے راستے کی جو کوششیں ہیں نا، اس کو ضائع کر دیا جائے گا. یہ بھی اس کی ایک تفصیل آتی ہے. یعنی تم جو مرضی روڑے اٹکا لو، منہ کی پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ بھی عد اللہ مالہم کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں آیت 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، پورے یقین سے، پورے کنوکشن کے ساتھ، جس کو کہہ سکتی ہوں کہ جتنا کو یقین اور شیورٹی اور انشورنس لے کے کہہ سکے اتنے یقین سے کروں گی کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. لو میں تمہارے کرتا ہوں، تم میرے کرو. اللہ کے راہ کے راہی بن کے تو دیکھیے اللہ کیسے آپ کے کام سنوارتا ہے. آپ میں کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ کا 2-3 سال کا بچہ جوتا پہننے میں 10 منٹ لگا دیتا ہے اور آپ کو جلدی ہے نکلنے کی، اور وہ یہ کہ ضد کر رہا ہے میں خود پہنوں گا، میں خود پہنوں گا. تو پھر اخیر آپ اس کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، جوتا پکڑ کے پہنا کے اس کو کھینچتے ہوئے گاڑی میں نہیں لے جاتے. میں خود کھاؤں گا. سارے چاول تو نیچے گر رہے ہیں، 1-2 دانہ بےچارے غریب بچے کے منہ میں گیا چمچ سے. بس اس سے سمجھ لیں آپ کو اپنا بچہ جتنا نہ سمجھ لگ رہا ہوتا ہے نا ایسے بات کرتے ہوئے، اللہ کو بھی اور فرشتوں کو بھی ہم اتنے ہی نہ سمجھ دیکھتے ہیں. نہیں نہیں میرے اپنے ہی کام بڑے ہیں، آج مجھے چھٹی چاہیے، آئی ایم آن لیو، چلو رو لیو پہ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کام اگر کرنے کا موقع مل گیا تو گھسے رہے. ادھر سے ایک دفعہ گئے تو بیک ٹو دا کیو. آپ نے دیکھنا لائنوں میں لگے ہوئے ایئرپورٹس پہ، کھانے کی دکانوں پہ، ایک دفعہ آپ کیو سے نکل جائیں تو گو بیک. یہ آپ سے مجھ سے اگر اللہ نے کوئی چھوٹا موٹا کام لے لیا نا دورہ قرآن میں تو ڈونٹ لیو دا کیو. میرے سے آپ سے اچھے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کا دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے. نہ اللہ کے دین کو استادوں کی کوئی پرواہ ہے نہ ایڈمنس کی پرواہ ہے. نہ ذمہ داران کا اللہ کو کوئی بہت ہی زیادہ کوئی بھروسہ ہے اور نہ انصار اللہ کا. یہ تو آپ کی میری اپنی خوش بختی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے خرید کے انمول کر دیا، ورنہ ہمیں کون پوچھتا تھا دنیا کے بازار میں کیا ہمارے منہ اور کیا مسور کی دالیں. اتنا ہمیں مان ہے اپنی نیکیوں پہ، 4 نیکیاں کر کے ہم ایسے جنت کے سرٹیفکیٹ جیبوں میں ڈال کر پھرتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ نے جنت کا تذکرہ بھی کر دیا اس صورت میں اور جنت کی قیمت بھی بتا دی کہ تم لا الہ الا اللہ کا وعدہ پورا کرو، اس کے تقاضے پورے کرو، میں جنت کے وعدے پورے کروں گا اور اپنا دیدار بھی کراؤں گا اور اپنی رضا بھی دوں گا. پھر اس میں ایک جملہ 2 دفعہ آیا اس رکوع میں کہ ان کو بالکل نہیں اچھا لگا. منزل اللہ، یعنی اللہ نے جو شریعت یا قرآن جو دین نبی پہ اتارا نا لوگوں کو اچھا نہیں لگا. مکہ والوں کو نہیں تھا اچھا لگتا، مدینہ والوں کو بھی نہیں اچھا لگا. عبداللہ بن ربیع کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کو یہی نہیں تھا اچھا لگتا کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے. ابو جہل کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کے تو اقوال ہیں کتابوں میں، کہتا تھا محمد تو سچا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے تو سچا ہے، پر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج میں کلمہ پڑھ لوں تو کل سے مجھے پھر پابندیاں لگ جائیں گی، مجھے یہ بھی چھوڑو وہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو اور یہ کرو وہ کرو، اور ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں. وہ تو اس نے منہ سے کہہ دیا ہوگا نا، اس کی جرت تھی، وہ عرب تھا. آج امت مسلمہ کے اکثر لوگ زبان حال سے یہ ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، چپ کرو تراویاں پڑھو جاؤ گھر. کون سا سمجھ آنا؟ قرآن خوانی کرو کرو جاؤ جاؤ پارے اور گنتے اور ناپتے اور انچی ٹیپیں لے کر اور وینگ مشینیں لے کے پھرتے ہیں. اتنے قرآن، اتنے سپارے، اتنی نیکیاں، اتنے پھر لفظ گنتے ہیں، ایک لفظ پہ اتنی، اچھا ماشاء اللہ مرحوم کے لیے اتنے قرآن پڑھے گئے اور بٹھائیں اسی قرآن کے صرف 26ویں پارے کو پڑھنے کے لیے. کہتا چھوڑو نہیں نہیں. اور تسلی کیا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پتہ نہیں کیا مسلک ہوں گے، کیا فرقے ہوں گے. اللہ کے بندو قرآن کے ترجمے کا کیا فرقہ ہے؟ آپ سب گواہی دیتے. مجھے بھی کسی نے آپ لوگوں میں سے بعد میں آؤٹ آف دی مائک پہ تھے ہم، انہوں نے خود بھی یہ بات کہی. میں آج آپ سے مائک پہ پوچھ رہی ہوں، لائیو سیشن جا رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت بھی ماشاءاللہ. آپ نے ان 25 پاروں میں کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی فرقے کی بات سنی؟ تو اگر جو قرآن پڑھنے آتے تو ترجمہ ہی سن کے جاتے ہیں نا، تو محروم نہ رہ گئے وہ لوگ. فرقوں نے نہیں کام آنا، جماعتوں نے کام نہیں آنا. آج امت مسلمہ کے سینے پہ تلوار رکھ کے اور گولیاں برسا رہے کافر. وہ آپ کے کسی مسلک اور فرقے کے نام پہ نہیں پچا رہا،
وہ آپ کے نام مسلمان ہونے پہ مارا ہے. اور سورہ بروج میں ہم پڑھیں گے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا، ان کا اور کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس بات پہ انتقام لیتے کہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. بے بسی بے حسی کی حد تک کہ قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے. نو تھینکس. جیسے کوئی کسی کو ٹیشو پیپر پیش کرے تو کہتا ہے نہیں ضرورت، اور کوئی کان پہ جوں نہیں رونگتی. پھر حالات یہ تو ہوں گے. دیکھیے آپ خود اپنے زخم میں سے پس نکال لیں ہلکی ہلکی دبا کے نا، تو زخم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور درد بھی نہیں ہوتا. اور خود نہیں نکالے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اسے کٹ لگانا ہے اور آپ کی بھی چیخیں نکل جانی ہے. یہ اللہ اس وقت ہمارے زخموں کی پس نکلوا رہا ہے. مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرا کے ہمارے سوئے ہوئے اسلام کو اللہ کہتا ہے ابھی بھی تم نہیں جاگو گے. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کل کے بارے میں سے آنا ہے، اس کو مس نہ کیجیے گا. اور ایک طرف اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے سامنے ایک کوسچن مارک بنا کے کھڑا ہے. غم کیا ہمیں اپنی اولادوں کے؟ آج ذرا سوچیں امت مسلمہ کس انجام کی طرف دو چار ہے. تو یاد رکھیے شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، بالفرض آپ کو اللہ کے کسی حکم کی مصلحت سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں. اور مذاق کرنے والا تو اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. کبھی 4 بیویوں کا 4 شادیوں کا مذاق نہ کریں، کبھی حوروں کا مذاق نہ کریں، اور کبھی پردے اور داڑھی اور ملا اور مصوی. اس کا تو توبہ کر لیجیے کیونکہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے. ایک جملہ لکھیے کہ پہلی دفعہ قرآن خود کو سنانے کے لیے پڑھے سنیں. آپ میں جتنے لوگ اس وقت فرسٹ ٹائم یہ قرآن سن رہے ہیں میرے ساتھ، اپنے لیے سنیں. ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جا کے دوسروں کو سنائیں. پہلی دفعہ خود سنیں، اللہ سے دعا کریں شرح صدر کی، عمل کی توفیق مانگیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی جائیں. جب ذرا سا کچھ آپ کا وزن بن جائے گا نا، کچھ اپنے وہ اوپر لگے ہوئے الزامات دھلا لیں گے کہ سارا کچھ کر کے اب خود ہمیں نصیحت کرنے لگی ہو، بھول گئے ہو آپ کیا کرتے تھے. پھر دوسروں کو سنائیں. ہم کچے پکے علم کے ساتھ آگے نکلتے ہیں اور پھر 2 4 باتیں پڑھتی ہیں تو ہم بھیگی بلی بن کے چپک جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، توبہ توبہ، آج کے بعد کسی قرآن کلاس میں نہیں جاؤں گی. فیتھ ان ایکشن، ہم اپنی زندگی میں جتنا ایمان کو بڑھاتے جائیں گے گناہوں سے اتنا دور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. زندگی میں شہادت حق کے لیے جدوجہد کریں گے تو موت بھی شہادت کی آئے گی. ہمارے کلچر میں شہادت کی موت کا شوق ہوتا تھا، اب نہیں ہے. ایک اسلامک اسکول کی ٹیچر نے مجھے خود بتایا ایک موقع پہ کہ بچوں کو دعا یاد کرائی، البس جدیدن عش حمیدن و مت شہیدن. کسی کو نیا کپڑا پہننا دیکھے، نیا لباس پہننا دیکھے تو یہ دعا دیجیے، البس جدیدن، نئے کپڑے پہنو، عش حمیدن، تمہاری تعریف بھی ہو، وہ مت شہیدن، اور تمہیں شہادت کی موت ہے. پیرنٹس آ گئے، اسکول ایڈمنسٹریشن کے پاس پیرنٹس آ گئے کہ آپ کے ٹیچر نے بچے کو شہادت والی دعا کیوں سکھائی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ ایسے ماؤں کے بچوں کو شہید کرائے. یہ آج امت مسلمہ کا وہ کمزور پوائنٹ ہے کہ جہاں سے دشمن ہمیں توڑ رہا ہے. آج ہم جہاد کے لفظ سے بھی ڈرتے ہیں، جہاد کرنا تو دور کی بات ہے. وہی یاد رکھے اصلی شیر اور نقلی شیر. کہہ لیں کہ شیر کی کھال میں بھوسا بھرا ہوا ہے آج کا مسلمان، نقلی مسلمان ہے ہم. سرکس کے شیر کی طرح لوگ ہمیں اشاروں پہ نچا رہے ہیں اور ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا. کبھی افطاری کا کھانا مسجدوں میں کھلتا دیکھا کریں، اندر نماز چلی جاتی ہے اور وہ کھانے پہ ایسے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اہل غزہ ہیں کہ ان کے پاس کھانا بھی ایک مدد آئی ہے پھر نہیں آنی، ادھر ہی رہنا ہے، بعد میں بھی تم نہیں کھانا ہے. لیکن آج ہم کدھر چلے گئے؟ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. آگے دیکھیے رکو نمبر 2 12 سے 19. کافر کی دنیا میں زندگی بظاہر اچھی ہوتی ہے مگر دل بے سکون ہوتا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پس ان کا مددگار کوئی نہ اٹھا. کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، اور وہ اپنے نفس کی خواہشوں کو ماننے والا یعنی اس کا پیروکار ہو گیا. چلو ان کو سناؤ پھر جنت کی کچھ باتیں. اب ذرا سا تصور میں لائیے جنت کو. اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں
جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ دو مختلف انجام۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے بھی کیا کہا تھا، یعنی غور سے سنتے نہیں اور بعد میں دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہوئی تھی۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت میں بڑھا دے، اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے اور انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ بس اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی لغزشوں کی بخشش مانگا کریں، یعنی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی معافی مانگیں۔ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ دو آیات ایمان سے متعلق 12 محمد۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ مومن کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ پھر محمد 19 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ استغفار صرف گناہوں کے لیے ہی نہیں، نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ کہنا اچھا استغفار کرے، کہتے کیوں ہم نے کیا کیا؟ وہی اللہ کے نبی دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ استغفار سے کئی دفعہ بندے کو نیکیوں کے موقع بھی ملتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں ہم نے منافقین کی بات پڑھی۔ لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ ایک نئی ڈیفینیشن دوں گی آپ کو منافق کی۔ اچھے لفظ بولنے میں سب سے آگے اور عمل کے وقت میں سب سے پیچھے، جنگ کی باتیں کرنے میں سب سے آگے اور میدان جنگ میں سب سے پیچھے۔ وہ گفتار کا غازی ہے، کردار کا غازی نہیں۔ آپ کی وہ دوست آپ کو کیسی لگے گی جو دن رات کہے کوئی موقع آیا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو بتانا، اور جہاں کوئی خوشی کا وقت تو آپ کے گھر بچوں سمیت پہنچی ہو، اور آپ کو ضرورت پڑے تو نہ ہو، آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ منافق کو بر وقت جب اس کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ ایکسکیوزز، بہانے، بس کیا کروں، بس یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے آپ کے لیے عمل کی بات، جو اللہ کا پیغام سنا انسنا کر دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر دوبارہ خیال بھی نہیں آتا۔ آپ کو ایک فلیٹ 10 دفعہ دکھتا ہے نا، تو 11ویں دفعہ بھی دکھے تو آپ اس کو اگنور ہی پھر کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہتے چلیں آج کا دن ہی صحیح، ویکینڈ میں چھٹی ہے، نہیں ہے ویکینڈ پہ، نہیں اب تو پھر میں جب سنوں گی پورا ہی سنوں گی، میں جب جاؤں گی تو پورا ہی جاؤں گی، میں فجر نہ پڑھوں تو میں کوئی نماز نہیں پڑھتی۔ آج یہ ہمارے مسلمانوں کے پٹ جملے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جو ہدایت کے طالب ہوں وہی اللہ کی بات سن کر اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ پھر فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ خواہشوں کی پیروی کرنے اور اپنے ہر عمل کو خوبصورت دیکھنے والوں کا آخرت میں انجام برا ہوگا۔ دین کو قائم کرنے میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس پہ اللہ سے معافی مانگ لیں، جو کر سکتے ہیں کریں، جو نہیں کر سکتے اس پہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ ہم سے تو نیکیوں میں بھی اتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم تو ان کی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بس اللہ سے ہمیشہ عاجزی کا تعلق رکھا جائے۔ پھر اگر کو نمبر 3 ہے 20 سے 28 منافقانہ طرز عمل۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی۔ پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ بس افسوس ان کے حال پر، یعنی قتال کا لفظ سن کے ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ یہ انداز ہے محاورتاً۔ فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا
پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں ان کے لیے بہتری ہے، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ دیکھیں منافق کے لیے کتنے سخت لفظ آ رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے اس فعل کو خوبصورت کر کے دکھایا اور انہیں ڈھیل دے دی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا۔ تیسری دفعہ آ گیا یہ جملہ۔ آج کے ہر منافق کا یہی ایشو ہے، قرآن سب کو ماننا ہے، شرط ایک ہے، قرآن کہتے بے پردگی جائز نہیں بلکہ ثواب ہے۔ سب کو قرآن ماننا ہے، شرط ہے کہ قرآن کہے کہ سود حلال ہے، ضرور لیا کرو، کوئی پابندی نہ لائے۔ قرآن بڑا پیارا ہے، کسی چیز سے نہ روکے، قرآن جیسا اچھا، اس کی برکت اور اس کے نیچے سے دلنوں کو گزارو اور ان کو پڑھ کے خالی گھروں میں چھوڑ دو 3 دن تک ہاؤس وارمنگ پارٹی سے پہلے کہ نیا گھر مسلمان ہو جائے، ادھر گورے رہ کر گیا۔ آج ہم مسلمانوں نے اس قرآن کے ساتھ کچھ کم نہیں کیا، ان کو نہیں اچھا لگتا یہ قرآن۔ اچھا کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض باتوں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے جو اکیلے میں کرتے ہیں آپس میں۔ اب ذرا موت کا منظر دیکھیے گا، ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ حدیث میں تو بڑی مشکل سے جان نکلتی ہے منکر کی، اس کی روح جسم میں چھپتی ہے اور فرشتے بڑے بڑے گرز، ہتھوڑے، ہیمرز لا لا کر اس کے جوڑوں پہ مارتے ہیں تاکہ روح کو باہر نکالا جائے۔ کیوں؟ وجہ، بندے تو یہ اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کو تو اپنے ہر بندے سے بڑا پیار ہے، تو اللہ نے وجہ آگے ہی دے دی ہے آیت 28 میں، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ چوتھی دفعہ یہ بات آئی ہے، اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا میں بولوں، سب تو یہ آیتیں خود بول رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہ معاملہ یہ برداشت کریں جو اللہ ہمارا معاملہ برداشت کر رہا ہے، اور ہمارا تو ایک بس ہے نا، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے ان ملکوں میں بچے کو ہاتھ لگانے کی، تو اللہ تو پورا مختار کل ہے۔ ایک فرشتہ آئے اور پر مارے، پوری دنیا کے مسلمان نہیں سارے جو ہیں وہ زمین کے اندر چلے جائیں۔ اس کی قدرت دیکھنی ہے تو معرفت کے سیشنز میں دیکھ لیں، لیکن لوگوں سے ڈرتے ہیں، کمزور لوگوں سے ڈرتے ہیں اور القوی سے نہیں ڈرتے۔ ایمان سے متعلق ایک آیت 20، محمد مومن کی زندگی شہادت حق کی زندگی ہوتی ہے، اسی لیے پھر اللہ اس کو ایمان والی موت دیتا ہے۔ فیتھ ان ایکشن، منافق جہاد سے جبکہ مومن جہاد کی طرف بھاگتا ہے، یعنی وہ اس سے دور بھاگتا ہے منافق، اور مومن جہاد کی طرف آتا ہے۔ منافقوں کو شیاطین ان کے گناہ خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ منافقوں سے دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی حس ہی چھین لیتا ہے۔ جب عمل نہیں کرنا تو سنے کیوں، ایسے لوگ جملے بولیں گے۔ اور اب آگے دیکھیے ذرا سورت کس طرف ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے۔ رکوع نمبر 4 29 سے 38۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے کیونکہ ان سے دین کے تقاضے نبھتے نہیں ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے حسد اور کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کرنے کے طریقے سے پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچیں گے۔ سلیکشن ہو رہی ہے دنیا میں، اسورٹ کر رہا ہے اللہ، الگ کر رہا ہے، چھانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کو، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر والوں کو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی،
یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، ان قریب ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر دھمکی مل گئی، پھر ایمان کی پکار، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ دوسرا لفظ آ گیا اعمال کے ضائع ہونے کا۔ 33 محمد، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو اکارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ پس تم سست یعنی کمزور بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ، یعنی ڈونٹ بی اپولوجیٹک، جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ کیا اللہ کے باتیں، پھر بھی نہ جانے ہم تو یہ ہمارا نصیب۔ واقعی دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ یقین کریں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے دل پتہ کیا کرتا ہے؟ کسی کپڑے کے پیچھے اپنے منہ کو چھپا لے، ایسے لگتا ہے اللہ نے کسی کے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا۔ کتنی بڑی حقیقت، اللہ کہتا ہے میں تم سے اگر مال مانگوں تو تم کیا کرو گے؟ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے، جیسے فنڈ ریزنگ میں اکثر مانگا جاتا ہے، زبردستی بائے ہک اور بائے کرک، تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ بخیلی تمہارے کینے ظاہر کر دے گی۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے، رکھو اپنے پاس، اس کو نہیں ضرورت۔ غنی وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ کوئی ماسی یا کوئی کہہ لیجئے کہ کوئی خادمہ بہت ہی تنگ کرے نا، آپ کی نرمی کا فائدہ لے، تو آپ کہتے ہیں اچھا اب آپ آرام کیجئے، میں کسی اور کو بلا لوں گی۔ آپ اپنے بچوں کو کبھی چڑ کے کہتے ہیں اچھا جاؤ میں فلاں کو اپنا بیٹا بنا لوں گی تو میری بات نہ مانو؟ اتنی دھمکی، اتنی سختی ان جملوں میں بون مسلمز کے لیے۔ تمہیں دین کے تقاضے چبھتے ہیں، جاؤ، ہمیں نہیں تمہاری ضرورت، تم ایک دفعہ نہ کر کے دیکھو، ہم کبھی تمہیں موقع نہیں دیں گے۔ یعنی اتنی سختی ہے ان آیتوں میں کہ آپ صرف ان کے لفظوں پہ غور کریں تو آپ اس کو محسوس کریں گے۔ 2 آیات ایمان سے متعلق۔ 33، فکر آخرت ہو تو اتباع رسول بھی کریں گے اور پیروی بھی کریں گے۔ دونوں کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ اتباع کہتے فٹ سٹیپ پہ چلنا، کسی کے نقش قدم ہے اسی کے اوپر آپ چلتے جائیں۔ اس کے برعکس اطاعت کیا ہوتی ہے؟ دل کی خوشی سے کسی بات کو ماننا۔ آپ کے میرے لیے جو اپنے لیے مانگنے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نا، وہ کیا ہے کہ اللہ مجھ سے نبی کی اتباع بھی کروا لے اور مجھے نبی کی بات کہے بغیر ماننے کی توفیق بھی دے۔ پھر سورۃ محمد کی آیت 36 کا ٹاپک، اس میں کیا میسج ہے؟ تقوی آ جائے تو انسان اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں لگا بھی دیتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، بڑا بڑا لکھ لیں، اللہ کو ہماری نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ کی خوشی کو مقدم رکھنا۔ دین پر کوئی مشکل وقت آئے تو بزدلی کی بجائے استقامت سے دین پر جمے رہنا۔ اللہ کے نام پر دیتے ہوئے کنجوسی سے کام نہیں لینا۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ میں کہتی ہوں صرف جتنا ہم اپنی شادیوں پہ خوشی سے لگاتے ہیں اللہ اتنا ہی دین پہ لگانے والا بنا دے، جتنی خوشی سے اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں اتنا اللہ دین کے گھروں پہ لگوا دے، یہی کر دے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال مضبوط اسٹرانگ میسج کی صورت تھی محمد،